السلام علیکم دوستو، ابھی جو ہے 300 کلومیٹر باقی ہے، 24 گھنٹے ہونے کو ہے سفر میں۔ 2 گھنٹے ابھی دن میں سویا یہیں پر ہی، 2 گھنٹے رات کو سوئے تھے، یعنی مسلسل 20 گھنٹے ڈرائیو کر رہا ہوں الحمدللہ۔ لیکن اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ایک نیکی کی راہ میں زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ پاک ہمیشہ اپنی رحمت سے جو ہے نوازے رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کو نیکیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی اپنی رحمت سے اپنے خزانے سے عطا فرمائے رکھے۔ اب اجازت چاہتا ہوں، سوچا کہ یہ ویلاگ مکمل کر، ابھی مغرب کا ٹائم ہونے والا ہے، تھوڑی دیر یہاں پر رکتا ہوں تو ویڈیو اپڈیٹ کر اپلوڈ کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے، کوئی خاص اس میں ہے نہیں آپ وہ کہنے والا، اگر اچھا لگے تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم دوستو، یہ ہے مسجد میقات یلملم، میقات یلملم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یہ مسجد میقات یلملم جو کہ سعودی عرب کے جنوب میں آنے والے عمرہ زائرین اور جو یمن کی طرف سے آتے ہیں دوست، ان کے لیے یہ میقات ہے۔ آپ کو مسجد کا اندرونی منظر بھی دکھاتا ہوں ماشاءاللہ۔ بسم اللہ، اللہم افتح علی ابواب رحمتک نویت سنت الاعتکاف۔ یہ دیکھیں آپ، یہاں پر عمرہ کے لیے آنے والے احرام باندھ کر نوافل ادا کر رہے ہیں ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ الحمدللہ دوستو، نماز عشاء پڑھ لی ہے مسجد میقات یلملم میں، کیونکہ میں جب مکہ سے روانہ ہوا تھا اس ٹائم میں مغرب کی نماز پڑھ کے روانہ ہوا، تو یہاں آنے میں 2 گھنٹے لگ گئے۔ 2 گھنٹے میں نماز عشاء کا وقت ہو گیا تھا۔ میں نے سوچا آپ کو مسجد یلملم کی زیارت بھی کرا دوں اور یہاں کا آپ کو مناظر جو ہیں مختلف سے وہ بھی دکھا دوں۔ وہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ابھی میں جا رہا ہوں جنوب میں نہدی کی طرف سے، جو میڈیکل کیمپ کا سلسلہ آپ کو بتایا تھا جاری و ساری ہے۔ پچھلے جمعہ مدینہ منورہ میں تھا الحمدللہ، تو یہاں پر ابھی راستے میں ہوں۔ تو مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے کے بعد 2 گھنٹے کی ڈرائیو کرنے کے بعد تھوڑا نماز کا وقفہ بھی کیا، اور الحمدللہ یہ دیکھیں آپ، بہت ہی خوبصورت پارکنگ ایریا ہے۔ اور یہاں آپ کو احرام وغیرہ جو بھی عمرے کے لیے آتے ہیں دوست، اور کہیں باہر سے آ رہے ہیں، خاص طور پہ سعودی عرب کے جنوبی ایریا کی طرف سے یا کہ یمن کی طرف سے، تو یہاں ان کو احرام وغیرہ بھی مل جائیں گے ہر قسم کے۔ میں نے وہاں پر گاڑی پارکنگ کی ہوئی تھی، نماز پڑھ کے یہاں سے روانہ ہو رہا ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک سفر آسان فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم دوستو، یہ سعودی عرب کا شہر ہے اللیس۔ اس کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مشرکین مکہ سے معاہدہ کیا تھا کہ جو مسلمان مکہ کی طرف سے کفار، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو کفار بہت سارے مسلمانوں کے اوپر ظلم کرتے تھے۔ تو اس کے بعد صلح حدیبیہ ہوئی۔ صلح حدیبیہ میں انہوں نے ایک شرط رکھی تھی کہ جو مسلمان مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنا قیدی واپس کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط قبول کر لی تھی۔ تو اس سلسلے میں ایک صحابی حضرت ابو جندل، دوسرا ان کا جو ہے حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ،
وہ جو ہے بھاگ کے جب مدینہ منورہ پہنچے تو کفار پیچھے پہنچ گئے وہاں پر. کفار جیسے وہاں پر پہنچے تو دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ جب مکہ سے جو ہے مسلمان کفار مشرکین کے ظلم سے بھاگ کر مدینہ منورہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو پیچھے کفار مشرکین نے 2 شخص بھیجے ان کی تعاقب میں. مدینہ منورہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کہا کہ جو آپ نے صلح حدیبیہ کے دوران کی شرط رکھی تھی اس کے مطابق ہمارا قیدی ہمیں واپس کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے تو ان صحابہ کو واپس کفار کے ساتھ میں روانہ کیا. تو وہ بہت غمزدہ ہوئے کیونکہ کفار کے ظلم سے بہت تنگ تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ان کو واپس ان کے ساتھ میں بھیج دیا. تو وہاں سے مدینہ منورہ سے تو واپس آ گئے وہ، لیکن واپسی میں آتے ہوئے انہوں نے جو ہے اس مقام پر، یہ آج کل جو ہے لیس کا شہر ہے، یہ میں شہر کو جو ہے تھوڑا چکر لگوا رہا ہوں. میری مجبوری یہ رہتی ہے کہ ہمیشہ میں ایسی ایڈیٹنگ وغیرہ تو نہیں کر سکتا، نہ ہی مجھے طریقہ آتا ہے ویڈیو بنانے کا، تو آپ میری اس کوتاہی کو تھوڑا برداشت کر لیجئے گا. تو کہنے کا مقصد یہ تھا، تو یہاں پر آ کر حضرت ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے اس شہر میں آ کر ان کافروں کے ساتھ لڑائی کی اور ان دونوں کو واصل جہنم کر دیا. واصل جہنم کرنے کے بعد انہوں نے جو ہے اس مقام کو اپنا ڈیرا بنا لیا. آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی ایک چوکی بن گئی. تو اس کے بعد کفار مکہ کے ظلم سے جو مسلمان پریشان ہوتے تھے، انہیں پتہ تھا ہم مدینہ جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے ہمیں واپس کر دیں گے. تو وہ وہاں سے ان کے ظلم سے، ان کی قید سے نکل کر سیدھا اسی جگہ پہ آ جاتے تھے. اور ایک دفعہ ایسا ہو گیا کہ بہت سے صحابہ کرام اس شہر میں آباد ہو گئے، تو جس کی وجہ سے پھر کافروں کو انہوں نے اسی راستے سے، کیونکہ سمندر کے راستے سے ہی تجارتی قافلوں کو آنا جانا رہتا تھا، تو اس سلسلے میں جو بھی قافلہ ان کا گزرتا تو ان کو وہ ان سے مال اسباب جو ہے چھین لیتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کیونکہ ان کو کافی نقصان ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ شرط جو تھی معاہدے کی ختم کر دی. تو یہ دوستوں وہ شہر ان کی نسبت سے آباد ہے. آج ماشاءاللہ بہت سارے آبادی ہے یہاں پر، بہت بڑا مریض شہر ہے، کافی آبادی ہے. راستے میں جیسے یہی شہر آیا میں نے سوچا آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بتاتا چلوں. باقی واللہ عالم بالصواب، جو کچھ میں جانتا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا. اگر اس میں کوئی کوتاہی غلطی ہو تو اللہ مجھے معاف کرے، اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ کرے تاکہ میں آپ کو صحیح معلومات فراہم کر سکوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شہر طرف سے نکلا ہوں، فجر کی نماز یہاں پر آ کر پڑھی. تو انشاءاللہ 1 گھنٹے کا سفر باقی ہے تقریباً. اللہ پاک کا سارے
खूबसूरत। अभी जो मैं पहुंच चुका हूं मरकज़ साहलील, ये हॉस्पिटल है, ये जमाई एहसान की तरफ से और नाहदी की तरफ से, ये जमाई एहसान वालों की गाड़ी खड़ी है और ये हॉस्पिटल है। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर में दवाई उतारेंगे, अल्लाह पाक कबूल करे। ايوه نزل. السلام عليكم، كيف حالك حبيبي؟ طيب اخبارك كويس؟ اول جينا مكان صح؟ ايه بس اول كان في كده، الحين ملا كده بس واحد. هذا هو موجود الصيدلية، دحين بينزل البضاعة وبيرصهم دواء وبزا الناس المحتاجين. هذا مستشفى ساحلين. خلاص كلها باقي هذا واحد. السلام عليكم، كيف حالك أمنا؟ طيب أخبارك كويس؟ كيف حالك حبيبي؟ ايش اسمك؟ ها؟ يحيى، ما شاء الله، من اليمن؟ لا عزي. ها؟ عزي. عزي. ها؟ ايش البس هذه؟ ها؟ ايش البسته؟ هذا ايش البسه؟ صبا. ها؟ صبا. صبا؟ ما شاء الله. هذه جمعية إحسان. अभी आप ने देखा मैं दवाई उतार के वापसी जाने के लिए तैयार है। ये सामने जो है एक बाग है, बहुत ही घना और सरसब्ज बाग है, इसमें आम के पेड़ हैं। ये सब पीछे मेरे बैक साइड में हॉस्पिटल है, यहाँ पर मैंने आके दवाई उतारी है। अभी लोग आ रहे हैं दवाई लेने के लिए और हॉस्पिटल में मरीज़ डॉक्टर उनको चेकअप करेंगे, चेकअप करने के बाद उनको दवाई देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह कल शाम से जो सफ़र शुरू हुआ था अभी अख्ताम को पहुंचा। ये देखें मेरे पीछे आम के बाग। और अभी मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।